بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رمضان کی 29ویں تاریخ ہے۔ ایک دن کے بعد عید کی نماز ادا کی جائے گی۔ اس سلسلے میں چند باتیں عرض کرنی ہیں، دھیان سے سماعت کریں اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ عید کے سلسلے میں چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عید کی نماز کا وقت سورج کے نکلنے کے 20 منٹ بعد، تقریباً 20 منٹ کے بعد شروع ہو جاتا ہے اور نصف النہار یعنی زوال تک رہتا ہے۔ اس درمیان آپ عید کی نماز ادا کریں۔ دوسری بات اس سلسلے میں یہ ہے، جیسا کہ ہمارے اکابرین کی جانب سے، مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے، امارت شریعہ کی جانب سے جو بار بار کہی جا رہی ہیں اور دارالعلوم کی جانب سے بھی جو ہدایت دی گئی ہے، حکومتی جو گائیڈ لائن ہیں، چونکہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، کووڈ کے سلسلے میں جو بھی حکومتی گائیڈ لائن ہے اس کا پورا خیال رکھیں۔ اس گائیڈ لائن کو فالو کرتے ہوئے آپ عید کی نماز ادا کریں۔ دکان وغیرہ مارکیٹ میں زیادہ بھیڑ بھاڑ نہ کریں، سادگی کے ساتھ عید کی نماز منائیں۔ اور جیسا کہ ابھی اسرائیل فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر ظلم و ستم کی بارش کر رہا ہے، اس نے اپنا گھنونا چہرہ پوری دنیا کو دکھایا ہے۔ کم از کم ہم کچھ نہیں کر سکتے تو یہ تو کر سکتے ہیں کہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے ہم اپنی تہجد کی نمازوں میں دعائیں خصوصی کریں۔ اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی سے ہمکنار کرے، ظالم کو نیست و نابود کریں، ان کے نام سے صدقے نکالیں۔ دوسری چیز یاد رکھیے کہ جن علاقوں میں عید کی نماز وہیں پڑھی جائے گی، جن علاقوں میں جمعے کی نماز واجب ہے، جمعے کی نماز ادا کی جاتی ہے، لہذا جن علاقوں میں جمعے کی نماز واجب نہیں ہے، وہاں جمعے کی نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، وہاں کے لوگوں پر عید کی نماز بھی واجب نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے عید کی نماز کے لیے تمام کنڈیشن، تمام شرائط وہی ہیں جو جمعے کی نماز کے لیے ہے۔ اس طرح جمعے کی نماز کے لیے امام کے علاوہ 3 بالغ مرد ہونے چاہیے، اسی طرح عید کی نماز کے لیے بھی 3 بالغ مرد ہونے ضروری ہیں۔ اگر 3 آدمی نہ ہو تو عید کی نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ اسی طریقے سے جمعے کی نماز میں تو خطبہ شرط ہے، لیکن عید کی نماز میں خطبہ عید کی نماز کے بعد ہوتا ہے اور یہ خطبہ سنت ہے، شرط نہیں ہے۔ لاک ڈاؤن چل رہا ہے تو ہمیں بھی عید کی نماز گھر میں ہی پڑھنی ہے، تو اس لیے اگر کوئی عید کی نماز پڑھا سکتا ہو تو وہ عید کی نماز پڑھائے، اگر خطبہ نہ پڑھ سکتا ہو تب بھی کم از کم عید کی نماز ادا کی جائے۔ اور بہتر یہ ہے کہ خطبہ اگر دیکھ کر بھی پڑھ سکتا ہو تو خطبہ دیکھ کر ہی پڑھ لیا جائے، کیونکہ خطبہ سنت ہے، بہرحال اسے پڑھنا چاہیے۔ اگر نہ پڑھ سکیں تو کم از کم عید کی نماز ہی ادا کر لیں۔ اور اسی طرح عید کی نماز کے بعد دعا مانگنی ہے تو دعا عید کی نماز کے فوراً بعد مانگی جائے۔ خطبے کے بعد دعا کرنا احادیث وغیرہ میں کہیں اس کی صراحت نہیں آتی ہے، اس کے عید کی نماز کے فوراً بعد ہی دعا مانگی جائے۔ خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ عید کی نماز سے پہلے یاد رکھیے، نہ عیدگاہ میں، مسجد میں، نہ گھروں میں کہیں بھی عید کی نماز سے پہلے نفل پڑھنا جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ عورتوں کے لیے اس دن جب تک کہ عید کی نماز ادا نہ کر لی جائے اشراق کی نماز بھی صحیح نہیں، اس لیے اس بات کا خیال رکھیں۔ اور فجر کی نماز اگر ہم سے چھوٹ گئی ہو تو ہم ساری محفل کے سامنے نہ پڑھیں بلکہ گھر میں ادا کر لیں۔ اولاً تو مسلمان کی شان نہیں کہ وہ نماز کو قضا کریں، لیکن اگر چھوٹ جائے تو گھر میں ادا کریں، سب کے سامنے ادا نہ کریں، اپنی کوتاہیوں کو سب کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ عید کی نماز کے لیے جو ہم نیت کرتے ہیں تو نیت بہت مختصر ہے۔ امام جو نماز پڑھا رہا ہے وہ نیت کرے کہ میں 2 رکعت عید کی واجب نماز پڑھا رہا ہوں، اتنی نیت کافی ہے۔ جو مقتدی حضرات ہیں جو پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں وہ نیت کر لیں کہ میں اس امام کے پیچھے عید کی نماز ادا کر رہا ہوں، یہ نیت کافی ہے۔ لمبی چوڑی نیت کہ میں 2 رکعت عید کی واجب نماز 6 زائد تکبیروں کے ساتھ اس امام کے پیچھے
پڑھ رہا ہوں، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، واسطے اللہ کے اتنی لمبی چوڑی نیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نیت تو دل کی ارادے کا نام ہے۔ آپ نے تیاری کر کے آئے، غسل کیا، اچھے کپڑے زیب تن کیے، بس یہ ارادہ ہو گیا عید کی نماز کا، نیت کافی ہے۔ بس آپ امام کے پیچھے اقتدا کی نیت کر لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ عید کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ نیت کرنے کے بعد پہلی تکبیر کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں۔ ہاتھ باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں۔ ثنا پڑھنے کے بعد دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دینا ہے۔ پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر تکبیر کہی جائے گی، ہاتھ کانوں تک اٹھائیں، چھوڑ دیں۔ چوتھی مرتبہ جب تکبیر کہی جائے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کانوں تک اٹھائیں اور باندھ لیں۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ الحمد شریف پڑھی جائے گی، سورت ملائی جائے گی عام نمازوں کی طرح۔ یہ نماز بھی پوری کی جائے گی، یہ رکعت پوری کی جائے گی۔ سورہ فاتحہ سورہ ملانے کے بعد رکوع سجدہ ہوگا۔ دوسری رکعت میں کھڑے ہو کر جس طرح عام نمازوں میں قرات ہوتی ہے، اسی طرح اس نماز میں بھی دوسری رکعت میں بھی قرات ہوگی۔ قرات ہونے کے بعد سورہ فاتحہ سورت ملانے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 4 مرتبہ تکبیر کہی جائے گی، 4 مرتبہ اللہ اکبر کہا جائے گا۔ 3 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کانوں تک اٹھانا ہے۔ پہلی مرتبہ اٹھائیں، چھوڑ دیں۔ دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کانوں تک اٹھائیں، پھر چھوڑ دیں۔ تیسری مرتبہ کانوں تک ہاتھ اٹھائے، چھوڑ دیں۔ چوتھی مرتبہ میں ہاتھ کانوں تک نہیں اٹھانا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے ڈائریکٹ رکوع میں جانا ہے۔ رکوع کریں، سجدہ کریں، اس طرح آپ کی نماز مکمل ہو گئی۔ بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں، اور عید کی نماز کے سلسلے میں چونکہ لاک ڈاؤن ہے، بہت سے حضرات مختصر خطبے کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو اس سلسلے میں شارٹ خطبہ جو امارت شریعہ کی جانب سے شائع ہوا ہے، میں آپ کو وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ آپ اسی خطبہ کو پڑھ لیں، یہ خطبہ کافی ہیں۔ یہ پہلا خطبہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا ابا بکر ان لكل قوم عیدا وهذا عیدنا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ یہ پہلا خطبہ تھا۔ دوسرا خطبہ بھی سنیں اور اسے نوٹ کر لیں۔ نحمده ونستعینه ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى الخلفاء الراشدين وعلى أصحابه أجمعين وعلى من تبعهم إلى يوم الدين۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر، ولذكر الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد۔ یہ مختصر شارٹ 2 خطبے ہیں، آپ ان دونوں خطبوں کو پڑھ لیں، آپ کی عید کی نماز ادا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سادگی کے ساتھ
احتیاط کو برتتے ہوئے عید کی نماز ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔